آج سے کئی سو سال پہلے چوہوں کا ایک خاندان چھوٹے سے بل میں رہائش پذیر تھا۔ دن کی روشنی میں چوہے اپنے بل سے نہیں نکل سکتے تھے اور نہ ہی خوراک تلاش کر سکتے تھے، سو سارا دن انہیں بھوکا رہنا پڑتا۔ وجہ یہ تھی کہ بلی نہایت آسانی سے انہیں دیکھ لیتی اور شکار کر لیتی تھی۔ چوہے رات کو بھی نکلتے تو جب بھی چھپ چھپا کر نکلتے۔ بلی کا خوف ان کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتا رہتا۔ وہ کتنی بھی احتیاط کیوں نہ برتے، بلی ایسے دبے پاؤں آتی کہ انہیں خبر تک نہ ہوتی اور ان کا ایک ساتھی بلی کے لنچ یا ڈار کی نظر ہو جاتا۔ ایک لمبے عرصے تک وہ خوف کے عالم میں جیتے رہے، ہر روز ان کے ساتھی بلی کی بھینٹ چڑھتے رہے۔ آخر ایک رات بوڑھے چوہے نے اجلاس بلوایا جس میں ہر چھوٹا بڑا چوہا شریک ہوا۔ بوڑھے چوہے نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، یہ ڈر ڈر کر جینا بھی کوئی جینا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے دشمن کے پیٹ کا ایندھن بنتے رہیں اور ہم چپ چاپ سہتے جائیں۔ بوڑھے چوہے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دیگر چوہوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے مکاح ہوا میں لہرایا اور کہا، آخر کوئی حد ہوتی ہے ظلم سہنے کی بھی سوچو۔ میرے ساتھیوں، کوئی ترکیب سوچو اس عذاب سے نجات پانے کی، آزاد زندگی گزارنے کی۔ بوڑھا چوہا خاموش ہوا تو سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر ایک چوہا زور سے اچھلا اور بولا، وہ مارا ایسی ترکیب سوچی ہے کہ بس۔ سارے چوہے ایک زبان ہو کر بولے، وہ کیا؟ چوہا کھنکارا، پھر اپنی گردن سہلاتے ہوئے گویا ہوا، ہم ایک گھنٹی بلی کی گردن میں باندھ دیں گے، تو جب وہ آئے گی تو گھنٹی بجے گی اور ہمیں پتہ چل جایا کرے گا اور ہم بھاگ جائیں گے۔ سب چوہے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ واہ بھئی واہ، کیا عمدہ ترکیب ہے! آپ بڑے ہیں، آپ ہی بلی کی گردن میں گھنٹی باندھیے۔ چوہا تیار ہو گیا۔ جب بلی کے آنے کا وقت ہوا تو گھنٹی لے کر بل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ بلی قریب آئی، چوہے کے تچکے چھٹ گئے، پاؤں کپ کپائے، ہاتھ تھر تھرائے، گھنٹی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا بل میں داخل ہو گیا۔ بلی تو شکار کو بچتا دیکھ کر واپس ہو لی، مگر چوہے بہادر کا برا حال ہوا۔ سب چوہے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر کہکائے لگا رہے تھے، کوئی تالیاں پیٹ رہا تھا، کوئی سیٹیاں بجا رہا تھا۔ ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا، بڑا آیا گھنٹی باندھنے والا۔ اگلی رات تمام چوہے پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس بار ایک بوڑھے چوہے نے ترکیب بتائی، میرے دوستو، اتفاق میں برکت ہے نا، اس لیے جیسے ہی بلی آئے گی ہم سب اس پر اکٹھے حملہ کر دیں گے، خوب ماریں گے۔ ایسا کرنے سے بلی پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور دوبارہ ہمیں شکار کرنے کی جرات نہ کر سکے گی۔ سارے چوہے خوش ہو گئے اور بلی کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی بلی آئی سب نے حملہ کر دیا، کوئی ٹانگ سے چمٹ کر کاٹنے لگا، کوئی دم سے، کوئی پیٹھ پر۔ بلی نے جو زور لگایا، دم جھاڑی، پیر جو پٹکا تو ایک چوہا دور جا گرا، دوسرے کا کچومر نکل گیا۔ باقی چوہوں نے جو حال دیکھا تو بھگدڑ مچ گئی، سب بل کی طرف بھاگی۔ بلی نے اطمینان سے ایک تگڑا چوہا دبوچا اور چلتی بنی۔ سب چوہی ایک دوسری کو لان تان کرتے، بزدل اور ڈرپوک کے القابات سے نوازتے، پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ سوچنے لگے، ایک ننھا سا چوہا بول اٹھا، مجھے ایک بہت اچھی ترکیب سوجھی ہے، وہ یہ کہ زمین پر گوند پھیلا دی جائے اور اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ بلی جب گوشت کا ٹکڑا لینے آئے گی تو اس کی پاؤں گوند کی وجہ سے چپک جائیں گی، پھر وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہو جائے گی اور یوں ہم گھونٹی اس کی گردن میں باندھا دیں گی۔ اب چوہی خوشی خوشی گوند زمین پر پھیلائی، گھنٹی ہاتھ میں پکڑی بلی کا انتظار کرنے لگی۔ بلی آئی، سرخ گوشت کا بڑا سا ٹکڑا دیکھ کر اس کی بانچھیں کھل گئیں، جھٹ سے اس پر لپکی، لیکن یہ کیا، اس کی پاؤں تو گوند کی دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ جیسی جیسی نکلنے کی کوشش کرتے، ویسی ویسی اس کا جسم مزید گوند میں لتھڑتا جاتا۔ چوہوں نے جو یہ ماجرا دیکھا تو نعرہ مستانہ بلند کیا۔ ننھا چوہا لپک کر بلی کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور اس کی گردن میں گھنٹی باندھا دی۔ دیر تک چوہی ننھی کی حق میں نعری لگاتی رہی اور نجات کا جشن مناتی رہی اور بلی کا مذاق اڑاتی رہی، اور اسی وقت سے چوہی بلی سے نہیں ڈرتی۔ انہیں بلی کی آنی کا دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اس کی گردن میں بندھی گھنٹی بجتی رہتے ہیں اور وہ فوراً ہی اپنی بل میں چھپ جاتی ہیں۔